صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی آپ رہیں انشاءاللہ خوش خرم آباد شاد رہیں. پروردگار عالم آپ کو حفظ و امان میں رکھیں. پیغام جمعہ کے سلسلے سے جو گفتگو ہماری اور آپ کی جاری ہے، آج کے اس گفتگو میں اہم ترین جو حالات دنیا کے گزر رہے ہیں اس میں مومنین کی حفاظت بہت سخت ضرورت ہے ہر اعتبار سے، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پریشانیوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مثال کے دشمنوں کے اعتبار سے ہو. اس میں جو اہم ترین کردار جو شاید ادا کرے گی اس کا نام ہے صدقہ. صدقے کے سلسلے سے آج ہماری آپ کی گفتگو ہوگی. اس میں ہم انشاءاللہ کچھ روایات وغیرہ بیان کریں گے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو باطل مت کرو. کس کے ذریعے سے؟ آپ اگر کسی کو کچھ دیں اور دینے کے بعد اس کو مثال کے طور کے اوپر ذرا سا اس کے اوپر منت وغیرہ کہ ہم نے تم کو بہت دے دیا، تمہارے اوپر احسان کر دیا. چونکہ سسٹم یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی کچھ دیں تو اسلامی رسول یہ ہے، کیونکہ ہر ایک کی ایک عزت ہوتی ہے، تو رسول نے فرمایا کہ دہنے ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اصول. کیوں؟ اس لیے سامنے والے کی عزت جو ہے وہ آپ اس کو پامال نہیں کرنے کا حق رکھتے. امام رضا کے پاس ایک شخص آیا کہنے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، دوسرے شہر کا رہنے والا ہوں، میرے سامان کچھ ادھر ادھر کھو گیا جس کے سبب سے مجھے کچھ مالی ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. ہم اپنے شہر کے فقیر نہیں بلکہ امیر لوگوں میں گنتی ہوتی ہے ہماری، اور آپ مجھے جو کچھ پیسہ قرضہ دیں گے ہم آپ کے طرف سے کچھ صدقہ کر دیں گے، ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے. تو امام نے ایک مرتبہ جو ہے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. تمام جتنے لوگ تھے سب آہستہ 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 کر کے خدا حافظ کے جب سب مرتبہ چلے گئے تو پھر مرتبہ امام نے اشارہ کیا کہ آپ دیوار کے پیچھے آپ آ جائیں ہمارے گھر کے، اور مطلب دیوار کے پیچھے وہ چلا گیا. امام گئے گھر کے اندر میں، اور جانے کے بعد اشرفی کی تھیلی نکالی اور دیوار کے اوپر سے ہاتھ ایسے ڈال کے اس کے قریب لے کر گئے، کہا کہ یہ لے لو. تو کچھ لوگ جو تھے بہت خاص جو فالو کرتے کہ مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا اپنے مومن اپنے شیعہ کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھنا، کیونکہ جس وقت کوئی کسی سے کچھ لے رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک شرمندگی ہوتی ہے. اگر شریف النفس اگر ہے تو، اگر اس کی ضمیر کا زندہ اگر ہے تو وہ اس کو آنکھوں میں شرمندگی آتی ہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے شیعہ کے آنکھوں میں شرمندگی بھی آ سکے. تو ایک مرتبہ صدقات کے ذریعے سے اپنی مصیبتوں کو دور کیا جا سکتا، مگر ہم ان صدقات کو باطل نہ کریں. قرآن نے کہا کس کے ذریعے سے؟ کہ ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا اور 10 آدمی کے سامنے آپ نے سنایا، اس کو اس کی عزت اس کی انسلٹ ہوئی، تو یہ پروردگار عالم کہتے ہیں یہ باطل ہو جاتا ہے آپ کا دینا. اس کے بعد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدقہ فبکروا بالصدقۃ فانھا تسود وجہ الابلیس. کہتے ہیں کہ اپنے صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو. یعنی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جب آپ باہر نکلنے ہیں تو صدقے دے کے اپنے پاکٹ میں اس کو رکھ لیں. مثال کے طور پر کام پر نکلنے ہیں یا بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں یا کچھ سامان لینے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کام سے بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو امام محمد باقر صاحب نے ارشاد فرمایا فبکروا، صبح صبح دے دو، صبح صبح دے دو صدقہ کا. کیوں؟ کہ فإنھا تسود وجہ ابلیس، کیونکہ یہ آپ کا صدقہ جو ہے وہ ابلیس کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. تو ہمارا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے، چاروں طرف سے ہمارے لیے کوشش کرتا ہے کہ ہمارے نقصان پہنچائے، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے راستہ جو ہے ہمارے امام نے فرمایا کہ آپ صدقے سے اپنے دن کا اپنے صبح کا آغاز کریں. ایک آپ مثال دنیا میں کون سی ایسے انشورنس کی کمپنی ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ 1 روپیہ بھی اگر دے دیں، 8 آنا بھی دے دیں اور نیت کرنے صدقے کی،
اپنے لیے، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے امام زمانہ کی نیت کر لیں، سب کے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ کوئی دنیا میں ایسی انشورنس کمپنی ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب کوئی صدقہ کی نیت کرتا ہے تو میں اپنے فرشتے بھیجتا ہوں اس کی حفاظت کرانے کے سلسلے میں۔ امتل عزا عن طریق المسلمین فہو لک صدقہ، کہتے ہیں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی راستے میں اگر کوئی پتھر گرا ہوا ہو، کوئی ایسی چیز گری ہوئی ہو کہ جو لوگوں کو جانے میں تکلیف دے رہی ہو، یا گڈھا ہو اس کو پر کر دینا ہو تاکہ تکلیف نہ ہو، یہ کام اگر آپ نے انجام دیا فہو لک صدقہ، پروردگار عالم کہتا ہے رسول کے ذریعے سے اس کو ہم صدقہ حساب کرتے ہیں۔ اور صدقے کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کیا ہے آپ کو 10 ملے گا۔ بہترین بزنس جو ہے وہ اللہ کے ساتھ صدقے کے لیے جو یہ ہے کہ آپ مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کی عبادت کریں، یہ بہترین صدقہ ہو جاتا ہے۔ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہا صدقۃ تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید الساعی، کہ جب امام سجاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی کسی کو صدقے کی نیت سے کچھ دیتا ہے پیسہ، تو قابل اس کے کہ وہ اس فقیر کے ہاتھ میں، سائل کے ہاتھ میں پیسہ پہنچے، وہ پیسہ پہنچتا ہے اللہ کے ہاتھ میں پہلے، وایا ہوتے ہوئے سائل کے پاس آتا ہے۔ اب چوتھے امام کو دیکھا گیا ہے کہ جب بھی وہ صدقہ دیا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو چومتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا امام، آپ کا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہے، یہ آپ چومتے کیوں اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو کس انداز سے بوسہ لیتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ چونکہ یہ ہے حدیث میں، روایات میں، کہ جیسے ہی کوئی کسی کو صدقہ دیتا ہے تو پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو ہم اس لیے اس کو چومتے ہیں کہ یہ ابھی عنقریب یہ شے اللہ کے ہاتھ میں جانے والی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سائل کے ہاتھ میں، اس لیے میں اس کو چوم کے دیتا ہوں۔ دیکھیے کتنا بڑا فلسفہ ہے، اور کتنی چھوٹی سی چیز کتنی بڑی ہستی کے پاس جا رہی ہے۔ اب ذرا سوچیے آپ کہ کتنا پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے کہ یہ اپرچونٹی، یہ گریٹ اپرچونٹی ہمیں اور آپ کو ملتی ہے کہ جب ہم کسی کے لیے مدد کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ صدقہ اتنی امپورٹنٹ شے کا نام ہے کہ جو موت کو بھی جانا والا مات دے دیتی ہے۔ رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اچانک ایک شخص جو ہے گزر تھا، یہودی تھا، تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ آج مر جائے گا، آج اس کی موت آ جائے گی۔ اب تمام لوگوں نے کہا ارے یہ مر جائے گا۔ اتفاق سے شام میں پھر اتفاق سے وہاں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، رسول خدا کا وہ صاحب بھی ساتھ میں تھے، دیکھا وہی شخص گٹھر لیا ہوا لکڑی کا سر پر رکھے ہوئے سامنے سے گزر رہا ہے۔ تب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا یہ مر جائے گا، یہ تو زندہ ہے، یہ تو پھر اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا ہے۔ تو کہا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا، کہا اس کو گٹھر کو رکھو، کہا گٹھر کا اس کے سر کے نیچے رکھا، جو لکڑی کا گٹھر اس نے بنایا تھا جنگل سے اس نے لکڑی کو جو اکٹھا کیا تھا۔ اب جیسے گٹھر کو کھولا گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو وہاں پر تمہیں نظر آیا کہ ہاں خطرناک قسم کا بچھو ہے، کہا دیکھو اس کے منہ میں کیا، اس کے منہ میں ایک لکڑی ٹھوس دی گئی ہے۔ کیا قرار یہ تھا کہ یہ بچھو جو ہے اس کو ڈنگ مارے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، مگر پوچھو اس نے کیا کیا تھا جس کے سبب سے اس کی حتمی موت جو ہے وہ بدل گئی حیات میں۔ کیا اس کے پاس کوئی سائل نہیں آیا تھا، کوئی فقیر نہیں آیا تھا جس نے اس سے مانگا تھا کچھ کھانا؟ پوچھا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، وہ آیا، اس نے مانگا تو ہمارے پاس ایک روٹی تھی تو ہم نے آدھی روٹی خود کھائی، آدھی روٹی اس کو دے دی صدقے کی نیت کر کے۔ کہا وہ جو اس نے صدقے کی نیت کر کے روٹی دی، اس آدھی روٹی نے اس کی جناب جان کو بچا لیا۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے منہ کو بچھو کے بند کر دیا جائے تاکہ ہمارے اس بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ خدمت میں آپ کیسے کریں گے؟ اسی طریقے سے جناب داؤد کے پاس ملک الموت بھی کھڑے ہوئے تھے، جناب سلیمان نبی کے والد محترم ہیں، اور ایک شخص بھی کھڑا ہوا تھا۔ ملک الموت نے اشارہ کیا جناب داؤد کو، چونکہ رابطے میں رہتے تھے، کہا اس کی عنقریب ایک ہفتے میں موت ہو جائے گی اور یہ آرڈر آ چکے، اس کی فہرست میں نام ہے۔ جناب داؤد نے دیکھا اچھا، اس کے بعد پھر ایک ہفتے کا پھر وہ نظر آیا وہ شخص۔ جناب داؤد نے اس سے پوچھا
تم نے تو کہا تھا چلا جائے گا. کہا ہاں طے تو یہی تھا، مگر اچانک اس نے ایک کار خیر بڑا عظیم انجام دے دی جو صدقے میں شمار کر لیا گیا. اللہ نے 70 سال اس کی عمر جنا والا کر دی ہے. پہلے جو بھی تھی 30 سال 35 سال، اس کو 70 سال بڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے اس کام کے صدقے کی نیت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جناب بیمہ کروا دیا ہے. اس کے بعد آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو تحفہ دیا کرو. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے تحفہ دیا کریں اپنے مردوں کو؟ کہا جمعے کے دن مردوں کو چھٹی ملتی ہے، بعد السلام سے وہ اپنے اپنے گھر پر آتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم مجبور ہو چکے ہیں اس دنیا سے، ہمیں کچھ تحفہ دے دو، ہمیں کچھ تحفہ دے دو. کہا کیا مطلب؟ کہا وہ کچھ لینے آتے ہیں، جب بھی کوئی ان کے نام سے صدقہ دیتا ہے یا کوئی خیرات دیتا ہے یا کوئی کار خیر کرتا ہے تو وہ دعا دیتے ہوئے پھر جناب وہ واپس وادی السلام میں چلے جاتے، چونکہ ان کو ایک لمیٹڈ ٹائم ملتا ہے اس دنیا میں یہاں پر پہنچنے کا. تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، جمعے کے دن اپنے عزیزوں کو جو انتقال کر گئے ہیں ان کو تحفہ دیتا. تحفہ دینے کا بھی مسئلہ کیا ہو گیا، صدقے کی نیت کر لیں آپ، اور صدقے کی نیت کر کے آپ ان کے نام سے کسی فقیر کو جو کچھ دینا چاہتے ہوں، پیسہ دینا چاہتے ہوں، کپڑا دینا چاہتے ہوں، کچھ بھی دینا چاہتے ہوں وہ آپ دے دیں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے آپ کو اور آخرت میں بھی ملے. تو انشاءاللہ اس حالات میں جس حالات سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے، وہ ضروری ہے کہ اپنے ٹینشن کو، اپنی ڈپریشن کو، اپنے حالات کو ہم صدقے کے ذریعے سے ٹھیک کریں، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے جناب والا کر لیا کرو. تو انشاءاللہ جہاں بھی رہے خوش رہے، آباد رہیں، شاد رہیں، بہت دعاؤں میں یاد رکھیں. پروردگار عالم ہم سب کو بے حق میرے بیٹے محفوظ رکھے اور انشاءاللہ خوش و خرم آباد و شاد رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.